السلام علیکم ناظرین، آپ شاہد حسین ناصر عباسی حاضر ہوں پروگرام میری آواز کے ساتھ۔ ناظرین، میری آواز پروگرام کے اندر میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی غریب کی آواز، کسی مزدور کی آواز، کسی دہقان کی آواز، کسی یتیم کی آواز میں دنیا کے پورے ہر کونے کے اندر لے کے جاؤں، پوری دنیا کے اندر اس آواز کو پھیلاؤں تاکہ ان کی مدد ہو سکے۔ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ جو عوام کے مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کروں اور ہمیشہ صف اول میں رہنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسی طرح صف اول میں رکھے۔ ناظرین، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آج کل ہمارے پروگرام چل رہے ہیں اور اسی پروگرام میں آج میرے ساتھ جنرل کونسل کے امیدوار ہیں، وی سی اپر کوکمانگ سے جنید احمد کونسل کے امیدوار ہیں، اور ان سے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو جنرل کونسلر کے آج بہت سارے کینڈیڈیٹ آج بھی انہوں نے پیپر داخل کروائے ہیں، کچھ لوگوں نے کل داخل کروائے ہیں، کچھ آئندہ کل کروائیں گے اور کچھ پرسوں کا ڈیٹ بھی ہے۔ اب 31 مارچ کو الیکشن ہوں گے، تو جنید احمد صاحب بتائیے گا کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ شہر نیوز کے سینئر اینکر منصر ناصر عباسی صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ ایک غریب کینڈیڈیٹ کی آواز آپ میری اپر کوکمانگ کی وی سی کی عوام تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج میں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے ہیں الحمدللہ، اور میں اپنی عوام کے لیے یہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں۔ اچھا، یہ بتائیے گا جنید احمد صاحب کہ یہ جو الیکشن ہے، یہ الیکشن ابھی بڑا سپیڈ سے آگے جا رہا ہے اور جنرل کونسل کے امیدواران بہت زیادہ ہیں، آپ ماشاءاللہ سے ینگ ہیں، جوان ہیں، تو آپ نے یوتھ کونسل کا الیکشن کیوں نہیں لڑا بجائے اس کے کہ آپ جنرل کونسل کا الیکشن لڑ رہے ہیں؟ سر، اس طرح کہ میں تقریباً 5-6 سال سے سیاسی پارٹیوں سے وابستہ ہوں اور ورکر آدمی ہوں۔ میں نے اپنے علاقے میں الحمدللہ تحصیل ممبر سے لے کر 25 لاکھ کا فنڈنگ کروایا ہے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 3-4 سال پہلے کہ میں جنرل کی حیثیت پہ الیکشن ہوں، کیونکہ ہمارے جتنے بھی جنرل کونسلر آ رہے ہیں ان کے اندر اتنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ اپنے علاقے کے مسائل کو حل کر سکتی۔ اس سے پچھلا جو سابقہ دور گزرا اس میں بھی ہمارا علاقہ محروم ہی رہا ہے۔ تو الحمدللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں وہ جنرل کونسلر پہ آئیں تاکہ اپنے علاقے کے مسائل کا خاتمہ کر سکیں۔ بڑی زبردست بات کی ہے جی جنید احمد صاحب نے کہ جنرل کونسلر کی امیدوار کے بڑے فرائض ہیں، اور جنرل کونسلر وہ پاورفل طاقت ہے، وہ جو غریب کی آواز کو آگے لے کے جا سکتا ہے، اپنے علاقے کی آواز کو نہ صرف نچلی سطح پہ بلکہ اوپر والی سطح پہ بھی لے کے جا سکتا ہے، اور جنرل کونسلر ایک بڑی امپورٹنٹ سیٹ ہے، اور جنید احمد صاحب کا یہ جو جذبہ ہے یہ بڑا زبردست ہے۔ جنید احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب جنرل کونسل کے لیے ابھی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تو آپ کے مقابلے میں بھی کافی سارے لوگ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ سے زیادہ امیر ہوں یا وہ زیادہ پاورفل ہوں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے مقابلہ کر لیں گے؟ جی بالکل، اس طرح جتنے بھی کینڈیڈیٹ سامنے آئے وہ سب مجھ سے وہ اسٹرینتھ اور مالی لحاظ کے ساتھ سب ٹھیک ہیں، اچھی پوزیشن میں ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا اقدام نہیں ہے عوام کے لیے، ان کے پاس کوئی ایسا منشور نہیں ہے کہ وہ اپنے عوام کے مسائل کو حل سکیں۔ وہ صرف ایک برادری ازم کی سیاست تک ہیں اور ایک مفاد کی سیاست تک ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ میں نے جو سیاست کا جو آغاز کرنے جا رہا ہوں، میری آغاز سیاست کا جو آغاز ہے وہ ایک غریب عوام سے، ایک غریب عوام کی آواز ہے۔ میں خود ایک غریب کینڈیڈیٹ ہوں، میں درد دل رکھتا ہوں اپنے عوام کے مسائل کو حل کرنے میں۔ میرے علاقے میں کافی مسائل ہیں، کافی محرومیاں ہیں، اور میں ان کے خاتمے کے لیے میں نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ میں اپنا الیکشن میں حصہ لوں اور جتنا اپنا ورک ہے اپنے عوام کی اور حقوق العباد ادا کر سکوں، اپنی عوام کی خدمت کر سکوں۔ اچھا جنید صاحب، بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے۔ ناظرین، جو جنرل کونسل کا امیدوار ہو یا وہ کسی بھی سیٹ پر امیدوار ہو، جب تک اس کے اندر درد دل نہیں ہوگا وہ عوام کی خدمت نہیں کر سکتا۔ عوام کی خدمت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود سوشل ورکر ہو، وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہو، اور پلس اس کے اندر حوصلہ ہو، ہمت ہو کہ وہ کسی کا مقابلہ کر سکے۔ اور بڑی زبردست بات ہے، جنید احمد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جنید احمد صاحب جو ہے یہ بی سی کوکمانگ سے جنرل کونسلر کے بہترین امیدوار ہیں۔ جنید احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے علاقہ مکینوں کے کیا کیا مسائل ہیں؟ سر، میری اپر کوکمانگ اور کوکمانگ میں سب سے زیادہ جو بڑا فقدان ہے وہ صحت کا فقدان ہے، اور فرسٹ ایڈ کی چیز وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، ڈسپنسری ہے، اس کے علاوہ پانی کے مسائل ہیں۔ ابھی بھی میری وہاں پہ مائیں بہنیں جو ہے نا پانی کے گاگر سروں پہ اٹھا کے وہ بڑی بامشکل اپنے گھر تک وہ پہنچاتی ہیں۔ اس مین روڈ کے مسائل ہیں، الیکٹرکسٹی کے مسائل ہیں، اور کافی درینہ مسائل ہیں، ان کا میں حل چاہتا ہوں۔ اور بالفرض ہمارا جو بچیوں کا اسکول ہے اس کے لیے انتہائی میری کوشش ہے کہ وہاں پہ بچیوں کا جو اسکول ہے اس کے لیے میں MNA سے MP S سے فنڈنگ کروا
سکوں, کیونکہ یہ جو لوکل باڈی کا جو الیکشن ہے جنرل کونسل کے پاس اتنی فنڈنگ نہیں ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہمارے اندر ایک جذبہ خدمت پیدا کیا ہے کہ اپنی عوام کو ساتھ لے کے چلوں, اور عوام کی یہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے یہ ایک عوام ہے, اور عوام کے ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ میں MNA سے MP سے بھی فنڈ لے کے اپنے علاقے کے جو ہے انشاءاللہ مسائل کو حل کروں. اس سے پہلے بھی کرتا ہوں الحمدللہ. اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے گزرتے ہیں لوکل باڈی الیکشن کی, انہوں نے وہ کام نہیں کر سکے جو الحمدللہ میں نے بغیر ایک سوشل ورکر ہونے کے ناطے تحصیل سے اپنے علاقے میں جو ہے نا فنڈنگ کروائی. الحمدللہ اس کے ثبوت میری عوام دے کہ انشاءاللہ میں ایک غریب کی آواز ہوں. بڑی زبردست بات جنید احمد نے بتائی کہ یہ سوشل ورک میں ہمیشہ ایکٹیو رہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں, پالیٹکس میں جو آپ کی لوکل سیاست ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی انہی لوگوں کو سامنے آنا چاہیے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہو, جنہوں نے سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر اپنی پارٹیسپیشن کو ثابت کیا ہو. سوشل جو ورک ہے اس کے بغیر آپ کا کوئی بھی کونسلر, کوئی بھی امیدوار اس وقت تک سکسیسفل نہیں ہو سکتا جس وقت تک آپ کا جو سوشل ورک ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. مطلب ماشاءاللہ سوشل ورک میں جو آپ کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں یا جو آپ بتا رہے ہیں, اس حوالے سے تو ڈیفینیٹلی آپ کو بہت زیادہ سپورٹ ملے گی. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو علاقہ ہے اس علاقے کے مسائل کیا ہیں, کیا کیا پریشانیاں ہیں آپ کے لوگوں کی؟ سر میرے علاقے کے تو کافی مسائل ہیں. اس میں سب سے بڑا جو فقدان ہے وہ صحت کا ہے. وہاں پہ ہمارے پاس فرسٹ ایڈ کی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے, ڈسپنسری وہاں پہ موجود نہیں ہے, زلزلے میں جو تباہ ہو چکی تھی. اس کے بعد وہاں پہ پانی کے مسائل ہیں. ابھی بھی ہماری وہاں پہ مائیں بہنیں پانی کی گاگریں سروں پہ اٹھا کے لے کے جاتی ہیں, بڑی مشکلات ہوتی ہیں ان کو, اور خاص کر کے بچوں کا اسکول کا بھی بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ جوائنٹ اسکول ہے. تو یہ اس کے لیے ہمیں یہ جو مین ہماری جو پرابلمز ہے, الیکٹرکسٹی کا پرابلم ہے بہت بڑا, جو کہ سردیوں میں ہمیں کافی وہاں پہ میری عوام اس کے مسائل کا شکار ہوتی ہے. تو الحمدللہ میں اپنی عوام کو ایک یہ بھی میسیج دوں گا, اس کے بعد آپ جو ہے نا میرٹ پہ فیصلے کریں اور خدارہ برادریزم کی سیاست سے باہر نکلیں اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو موقع دیں تاکہ جو ہمارے علاقے جو دارینہ اور محرومی ان کا خاتمہ ہو سکے. بہت شکریہ. ناظرین آپ کو بتاؤں کہ جنید احمد صاحب VC کوکمنگ سے ہیں, اور کوکمنگ ٹھنڈیانی کے ساتھ ہے, اور ٹھنڈیانی برف سے ڈھکا رہنے والا ایریا ہے. یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ برفباری ہو جاتی ہے لیکن وہاں پہ GDA نہیں ہوتی. یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ برفباری ہو جاتی ہے لیکن وہاں پہ کوئی TMA, کوئی ادارہ ایسا نہیں ہوتا جو جا کے روڈوں سے فل فور برف ہٹائے. یہ وہ ایریا ہے جس کو لتا گلی جیسی فیسلٹیز حاصل نہیں ہے. یہ وہ ایریا ہے بلا شبہ کہ جس کے اندر پوری دنیا سے جب بھی سیاح آتے ہیں تو وہ ٹھنڈیانی کا وزٹ کرنے ضرور جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بڑا خوبصورت ایریا ہے, کوکمنگ ہے, بوئی ہے, اور اس کے علاوہ پٹن ہے. بڑے زبردست ایریاز ہیں وہاں پہ, اور بڑی خوبصورت سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے ان کو ڈیولپ کر کے. لیکن اس ایریے میں رہنے والے لوگ آج بھی پتھر کی دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں. آج وہ پتھر کے دور کی زندگی گزار رہے ہیں, اور اس پتھر کے دور کی زندگی ایسے نظر آ رہی ہے کہ جب میری مائیں بہنیں اپنے سروں پہ دور سے گھڑا اٹھا کے لے کے جاتی ہیں تو کتنی مشکل اور کتنی کرب والی زندگی ہوگی, کتنی مصیبت والی ہوگی. آج ہماری اس شہر کے اندر جو ہماری بیویاں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں ہیں, وہ بالٹی باہر سے اٹھا کے نہیں لے کے جاتی کیونکہ اوپر ٹینکی بھری ہوتی ہے اور پھر ایک وال آن کرنا پڑتا ہے اور یہ سارا پانی آ جاتا ہے. ان لوگوں کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. میرے منتخب نمائندوں کو, میرے MPAs کو, MNAs کو, میری اس گورنمنٹ کو, چاہے وہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہے, اس کو سوچنا ہے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے. کیا آپ نے اس ایریے کا کبھی وزٹ کیا؟ کیا آپ نے آج تک کسی بھی حکومت کے کسی بھی دور کے اندر یہ سنا کہ ٹھنڈیانی کے اندر جو ماؤں بہنوں کے سروں پہ گھڑے ہیں ان کو ہم اتروائیں گے؟ اور وہ ایسا بیکورڈ ایریا ہے, اتنے دور ہے کہ وہاں سے ایبٹ آباد کسی مریض کو لاتے وہ مریض راستے میں اس کی ڈیتھ ہو جائے گی, لیکن وہ یہاں شاید ہاسپٹل میں نہیں پہنچ سکے گا. اور وہاں پہ بنیادی صحت کا مرکز بھی جنید صاحب کے بغور موجود نہیں ہے. تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنا محاسبہ ضرور کیجئے گا, اپنا احتساب ضرور کیجئے گا جو بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں. اور آپ جو ووٹر ہیں, آپ بھی اپنا احتساب کیجئے گا کہ کیا آپ نے برادریزم پہ ووٹ دیا تو آپ کو کامیابی ملی, کیا آپ نے پارٹی کو ووٹ دیا تو آپ کو کامیابی ملی, یا آپ کسی حقدار کو ووٹ دیں گے, کسی جذبے سے بھرے شخص کو ووٹ دیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی. بات ہوتی رہے گی اس حوالے سے. آپ بتائیے گا مجھے جنید احمد صاحب کہ آپ کا منشور کیا ہے, کیا منشور لے کے آئے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ رب العالمین موقع دیتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اپنے علاقے میں؟ سر میرا منشور ایک انقلاب کا نام ہے. ایک نئے نظریے کے ساتھ میں آ رہا ہوں,
اور میرے منشور میں یہ چیزیں شامل ہیں، صحت، تعلیم اور دیگر جو ٹیکنیکل میں انسٹیٹیوٹ کی وہاں پہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہمارے وہاں بہت ضروری ہے، اور ایجوکیشن کے مسائل ہیں، بچوں کا سکول نہیں ہے وہاں پہ، اور اس کے علاوہ بجلی کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، یہ میرے منشور میں شامل ہیں۔ الحمدللہ میں یہ توقعات رکھتا ہوں کہ میں MNS سے MPS سے یہ فنڈ لے کے آؤں گا، لیکن یہ جو جنرل کونسلر ہوتا ہے اس کے پاس محدود فنڈ ہوتا ہے، اتنا فنڈ نہیں ہوتا کہ وہ میگا پروجیکٹ اپنے علاقے میں لا سکے، لیکن میں ووٹ کی طاقت سے اور عوام کی طاقت سے انشاءاللہ العزیز اپنے عوام کو ساتھ لے کے جاؤں گا، اور MNS سے MPS سے جس حد تک ہو سکا انشاءاللہ میں فنڈنگ کروں گا، اپنے علاقے کو انشاءاللہ ڈیولپ اور ایک ماڈل VC بنا کے رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے اگر مجھے کامیابی دی، میں ایک غریب کینڈیڈیٹ ہوں اور غریب کی آواز ہوں، اس علاقے کی آواز ہوں انشاءاللہ العزیز۔ بڑی زبردست بات انہوں نے کی جی کہ جب اللہ نے اگر مجھے کامیابی دی تو جنرل کونسل کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو موٹر وے بنا کے دے، وہ آپ کو ہائی وے بنا کے دے، وہ آپ کو کوئی بڑی بلڈنگ بنا کے دے دے، لیکن جنرل کونسل کے پاس وہ فنڈ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں اس چھوٹے فنڈ کو یوٹیلائز کرتا ہے۔ لیکن جنرل کونسل کے پاس وہ پاور ہوتی ہے، اس کے پاس وہ شعور ہونا چاہیے، وہ نالج ہونا چاہیے کہ وہ اپنے علاقے سے باہر جائے، MPA MLA کے پاس جائے اور وہاں سے فنڈ لے کے آئے اپنے علاقے کے لیے اور اپنے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ آج اس کا حوصلہ لے کے ہمارے ساتھ جنید احمد موجود ہیں، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ VC کو کمان کے لیے بہتر ثابت ہوگا، کیونکہ ایسے لوگ جب سامنے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی۔ آپ یہ بتائیے گا جنید احمد صاحب، آپ کا بڑا اچھا انٹرویو رہا، اس سے پہلے بھی میں نے کافی لوگوں کے انٹرویو کیے، آپ بالکل ینگ اور یوتھ میں سے مجھے نظر آتے ہیں، اور آپ کا جو جذبہ ہے، جو آپ کے اندر ایک کوالٹی نظر آ رہی ہے، اللہ رب العالمین آپ کو بڑی اچھی منزلیں ضرور دکھائیں گے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ آخری پیغام اپنی VC کے لوگوں کو کیا دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی VC کو یہ آخر میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ میرٹ پہ فیصلے کریں اور برادری ازم کی سیاست سے آپ باہر نکلیں اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو موقع دیں تاکہ وہ اپنے VC کے مسائل کو حل کر سکیں۔ اور یہ برادری ازم کی جو سیاست کا جو آپ کو کنسیپٹ دے رہے ہیں، یہ کیا کنسیپٹ ہے؟ یہ آنے والی نسلوں کے اندر ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیگیٹو ہے، اور میرا جو منشور میں یہ شامل ہے کہ آپ برادری ازم کی سیاست سے باہر نکلیں۔ میری جو اولین ترجیحات ہیں وہ یہ ہے کہ برادری ازم سے باہر نکل کے ہم ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو آگے لے کے آئیں تاکہ جو کہ ہمارے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ بہت شکریہ جنید احمد صاحب، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا، کیونکہ ابھی الیکشن کا دور ہے، آپ لوگوں کے پاس جاتے ہوں گے ووٹ کے لیے، اور ہر دور پہ جانا اور ان کو اپنا میسج پہنچانا مشکل بات ہے، لیکن ابشار نیوز کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ آپ کی بات جو ہے وہ میکسیمم لوگوں تک ڈیفینیٹلی پہنچے گی۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے اندر میرے ساتھ ایک نوجوان جنرل کونسل کے امیدوار VC کوکمانگ سے جنید احمد تھے، اور جنید احمد نے بڑی زبردست باتیں کی اور بڑے جذبہ ان کا مجھے نظر آیا، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی جذبے کے ساتھ آئندہ آنے والے دور میں اپنے علاقے کی، اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی، اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے قابل بنائے۔ ناظرین، میں روزانہ اپنے پروگرام میں کوئی نہ کوئی میسج چھوڑ کے جاتا ہوں، اور آج کا جو یہ میرا پروگرام ہے اس کے اندر میسج یہ ہے کہ ایسے ینگ لوگوں کو، ایسے انرجیٹک لوگوں کو سامنے لے کے آئیں جو اس سے پہلے آزمائے جا چکے ہیں۔ ان لوگوں کو جب آپ سامنے لے کے آئیں گے تو شاید آپ کے لیے پھر وہ مسائل حل کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ ہاں، ایسے ینگ، ایسے نوجوان لوگوں کو جب آپ آگے لے کے آئیں گے، اپنی VC سے لے کے آئیں، پڑھے لکھے لوگوں کو لے کے آئیں، تاکہ وہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو پلیٹ فارمز پتہ ہیں۔ اصل مسئلہ، ایکچوئل پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک جنرل کونسلر ایک ایسے بندے کو بنا دیتے ہیں جو انگلش کا لیٹر خود نہیں پڑھ سکتا۔ اگر وہ انگلش کا لیٹر خود نہیں پڑھ سکے گا تو وہ آپ کے مسائل کو کیسے حل کرے گا؟ جب وہ آپ کے مسائل کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے گا، جب اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کون سے پلیٹ فارم پہ جا کے آپ کی آواز اٹھانی ہے، تو وہ آپ کے مسائل کو کیسے حل کرے گا؟ جو برادری ازم میں بٹے ہوئے ہیں، جو پارٹی ازم میں بٹے ہوئے ہیں، یا جو لسانی فسادات کے اندر بٹے ہوئے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ آج ایک پاکستانی بن جائے، آج ایک مسلمان بن جائے، اور آنے والے وقت کے لیے بہترین لوگوں کا انتخاب کریں۔ ناصر عباسی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔